إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیز طلبہ، آج ہم کتاب الجامع سے نئے باب کا آغاز کریں گے۔ یہ باب ہے باب الترغیب من مساوی الاخلاق، برے اخلاق سے ڈرانے کا بیان۔ ترغیب یہ مصدر ہے باب تفعیل سے، اس کا معنی ہے ڈرانا، خوف دلانا۔ اور مساوی یہ جمع ہے مساوتن کی، جس کا معنی ہے برائی، برے اعمال، برے اقوال، برے افعال۔ تو باب الترغیب من مساوی الاخلاق، برے اخلاق سے ڈرانے کا ذکر یا برے اخلاق سے ڈرانے کا بیان۔ آئیے پہلی حدیث مبارک ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والحسد، بچو تم حسد سے، فإن الحسد، پس بلا شبہ حسد، یأکل الحسنات، کھا جاتا ہے نیکیوں کو، کما تأکل النار الحطب، جس طرح کھا جاتی ہے آگ لکڑیوں کو، یا جس طرح کھا جاتی ہے آگ ایندھن کو۔ اخرجہ ابو داؤد ولابن ماجہ من حدیث انس نحوہ، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اسی کی مثل روایت کیا ہے۔ ولابن ماجہ من حدیث انس نحوہ، اور ابن ماجہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے اسی طرح مروی ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والحسد، بچو تم حسد سے، فإن الحسد، پس بلا شبہ حسد، یأکل الحسنات، نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کما تأکل النار الحطب، جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، ایندھن کو کھا جاتی ہے۔ اخرجہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے نقل کیا ہے، ولابن ماجہ من حدیث انس نحوہ، اور ابن ماجہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے اسی طرح مروی ہے۔ ایاکم، تم بچو، اور یاکلو اس کا مطلب ہے کھا جانا۔ حسد کی طرف اشارہ ہے کہ حسد کھا جاتا ہے، اس لیے مذکر کا صیغہ ہے۔ حسنات اس کا معنی ہے نیکیاں۔ حطب، حطب ایندھن، خشک لکڑی۔
یہ حدیث مبارک سندن ضعیف ہے، اس لیے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو سلسلہ حدیث ضعیفہ کے اندر نقل کیا ہے۔ یہ حدیث تو سندن ضعیف ہے، لیکن حسد کی مذمت پر بہت ساری آیات موجود ہیں اور احادیث بھی اس پر موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی حسد سے بچانے کی ترغیب دی ہے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرامین حسد جیسی بری اور کبھی بیماری سے بندے کو بچانے کے لیے کتب احادیث کے اندر موجود ہیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تباغضوا ولا تحاسدوا، لوگوں تم ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو، ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے پشت نہ پھیرو، یعنی قطع تعلق ہی نہ کرو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اے اللہ کے بندو بائی بائی بن جاؤ۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے حاسدین کے شر سے پناہ مانگنے کی ان الفاظ میں ترغیب دی ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرنے لگے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، آسمانوں پر سب سے پہلا گناہ حسد کی وجہ سے ہوا کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا تو وہ حسد کی وجہ سے تھا، اور زمین پر سب سے پہلا گناہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو جو قتل کیا تو اس کی وجہ بھی حسد تھی کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے، میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی؟ اسی حسد میں آ کے اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں پھینکا تھا۔ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد کی وجہ سے ایمان نہ لا سکے۔ عبداللہ بن ابی منافق حسد کی وجہ سے ایمان کی دولت سے محروم رہا اور منافقت کی حالت میں مر گیا۔ یعنی حسد کے بہت سارے نقصانات ہیں، اور اتنے بڑے بڑے نقصانات ہیں کہ بندے کا ایمان خطرہ میں پڑ جاتا ہے، اور بعض دفعہ بندہ دولت ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے؟ حسد کا معنی در حقیقت یہ ہے کہ کسی آدمی پر اللہ کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، خواہش کرنا کہ یہ نعمت اسے کیوں ملی، یہ اس سے چھن جانی چاہیے، اور پھر حسد کی آگے کئی صورتیں بن جاتی ہیں۔ کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے، جو عہدہ، جو منصب، جو مال، جو مرتبہ، جو علم، کوئی بھی ایسی چیز جس نے اس آدمی کو ممتاز بنا دیا ہے، اس سے چھن جانے کی تمنا کے ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی کرنا کہ کسی طرح سے یہ نعمت اس سے چھن جائے۔ یعنی ایک تو دل کے اندر یہ خواہش ہے کہ اس سے یہ نعمت چھن جانی چاہیے، اور دوسرا اس سے اس نعمت کو ختم کرنے کے لیے بندہ کوشش بھی کرے، سازشیں کرے۔ یہ تو انتہائی کبھی حرکت۔ اور اسی طرح کبھی حسد کی یہ صورت ہوتی ہے کہ بندہ اس سے وہ چیز ختم کروانے کے لیے کوشش تو نہیں کرتا، لیکن دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ چیز اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ اور کبھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے ملے نہ ملے، لیکن اس کے پاس نہ رہے، اس کے پاس جو چیز ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ حسد ایک بلا وجہ کی کڑن ہے، جس میں بندہ اپنے ہی نقصان کرتا ہے۔ جیسے دنیا میں ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے
کہ اس کا مخالف، اس کا دشمن کسی نہ کسی طرح سے مصیبت کے اندر اور پریشانی میں مبتلا رہے. اور حاسد وہ انسان ہے کہ جو بلا وجہ پریشانی کے اندر مبتلا ہے. محسود جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس نے اس کو کہا کچھ نہیں، نہ اس کو مارا نہ پیٹا، بس اللہ رب العزت نے اس کو ایک نعمت سے نواز دیا ہے اور اس سے برداشت نہیں ہو رہی، اور یہ اس کو دیکھ دیکھ کے جلتا ہے. حاسد کے حسد سے بچنے کے لیے دنیا میں سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ کبھی بھی حاسد سے الجھو نہیں، حاسد سے لڑائی نہیں کرنی. اس لیے کہ اگر حاسد سے لڑائی کر لی، اس سے الجھ پڑے، تو وہ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا. وہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں اس کو اس کے مقام سے گرا دوں، اس کو لوگوں کی نظروں کے اندر گندا کر دوں، اس کو حقیر کر دوں. اور جب محسود اس سے لڑائی کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے خلاف تم اس طرح سے کیوں سوچ رہے ہو، یا اس کی کسی بات کا نوٹس لیتا ہے، تو اس سے حاسد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور حاسد کو اپنے حسد کی آگ میں جلنے مرنے دینا چاہیے. علاج یہی ہے کہ بندہ اپنے کام کی طرف توجہ دیتے ہوئے اپنے کام کو پوری تندہی کے ساتھ انجام دیتا رہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے کام کی کامیابی کی دعا مانگتا رہے. وہ جتنا زیادہ آگے بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی حاسد جلتا چلا جائے گا. وہ پنجابی کی ایک مثال ہے نا کہ ہنڈیا جب جلتی ہے تو اپنے ہی اوپر والے حصے کو وہ جلاتی ہے. پنجابی میں تو یوں ہے کہ ہانڈی اگر جلے تو اپنے کنڈوں ساڑ دی، یعنی اس کے اپنے ہی کنارے جو ہیں اسے جلتے ہیں، سڑتے ہیں. تو حاسد ایک ایسا آدمی ہے کہ جب وہ جلتا ہے تو اس کا اپنا ہی نقصان ہے، کسی اور کا تو نقصان اس میں نہیں ہے. اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے ہیں، عبداللہ بن ابی منافق جس کو لوگوں نے اپنا سردار مان لیا تھا، بس اس کے سر پہ عزت کی پگڑی بندھنے کی دیر تھی، اتنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، لوگوں کا رجحان آپ علیہ السلام کی طرف ہو گیا اور عبداللہ بن ابی کی سرداری کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا. اب اس نے یہ سمجھا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری سرداری مجھ سے چھین لی ہے. وہ ساری عمر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جلتا رہا. کوئی ایک بھی ایسا واقعہ بیان کر دیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن ابی منافق کا نوٹس لیا ہو. بلکہ حضرت عمر نے ایک دفعہ کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں تو میں اس کی گردن کو اتار دیتا ہوں. آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں، اگر تم ایسا کرو گے تو لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اپنے ہی آدمیوں کو مار رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تحریک کی کامیابی کے لیے محنت کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، اور یہی ایک بہترین عمل ہے کہ انسان اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے ہمتاً توجہ کے ساتھ اس کے لیے کوشش کرتا رہے. حاسد بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے اتنی دیر تک جب تک بندہ حاسد سے الجھتا نہیں. اور اسی طرح ایک حسد ہوتا ہے، ایک رشک ہے. حسد تو یہ ہے نا کہ بندہ یہ خواہش کرتا ہے کہ اس سے یہ چیز چھن جائے، مجھے مل جائے، یا مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس سے مجھ سے برداشت نہیں ہے. رشک یہ ہے کہ بندہ یہ خواہش کرتا ہے اے اللہ جیسا اسے دیا ہے ویسا مجھے بھی دے، جیسے یہ تیرے دین کی خدمت کرتا ہے اگر مجھے یہ عہدہ، یہ مال، یہ منصب ملے میں بھی تیرے دین کی خدمت کروں گا. صحیح بخاری کی حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رشک صرف دو باتوں میں جائز ہے.
ایک تو اس آدمی پر جس کو اللہ رب العزت نے علم دیا ہے، وہ اپنے علم کے ذریعہ سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، وہ لوگوں میں اس علم کو پھیلاتا ہے۔ تو دوسرا بندہ خواہش کرتا ہے کہ اللہ جیسا اس کو علم دیا ہے ویسا مجھے بھی عطا فرما دے۔ یہ ایک عالم آدمی پر اشک ہے۔ اور آپ علیہ صاحب نے فرمایا دوسرا یہ کہ ایک آدمی کو اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اور دوسرا آدمی دل میں یہ خواہش کرتا ہے اے اللہ جیسا مال اس کو دیا ہے مجھے بھی عطا فرما تاکہ میں بھی تیرے راستے میں اسی طرح سے خرچ کروں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ دو آدمی ایسے ہیں جن پر رشک کیا جا سکتا ہے، یعنی ان پر رشک کیا جانا چاہیے کہ دونوں ہی اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور دین کی خدمت کا جذبہ ہر انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ حسد کے حوالے سے بہت کچھ بیان ہو سکتا ہے، لیکن ہم چونکہ بڑے اختصار کے ساتھ ان حدیث کی شرح کرنا چاہتے ہیں، آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال، اور انہی صحابی یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الشدید بسرعہ، نہیں ہے طاقتور بسرعتی پچھاڑ دینے والا، لیس الشدید بسرعتی پچھاڑ دینے والا طاقتور نہیں ہے، دوسرے کو گرا دینے والا طاقتور نہیں۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، سوائے اس کے نہیں کہ طاقتور وہ ہے الذی یملک نفسہ، جو اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے، جو خود پر قابو پا لیتا ہے، عند الغضب غصہ کے وقت، عند الغضب با کے کسرہ کے ساتھ غصہ کے وقت، متفق علیہ، بخاری مسلم کا اس پر اتفاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الشدید بسرعتی، نہیں ہے طاقتور پچھاڑ دینے والا۔ بہادر کا معنی بھی کر سکتے ہیں کہ وہ انسان بہادر نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے۔ لیس الشدید بسرعہ، نہیں ہے طاقتور پچھاڑ دینے والا، انما الشدید الذی، سوائے اس کے نہیں کہ طاقتور وہ ہے جو یملکو قابو پا لیتا ہے، کنٹرول کر لیتا ہے، نفسہ، اپنے نفس پر، اپنے نفس کو یا خود کو۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ، سوائے اس کے نہیں کہ طاقتور وہ ہے جو خود پر قابو پا لیتا ہے، عند الغضب، غصہ کے وقت۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کا اس پر اتفاق ہے۔ السرعہ، یہ سواد کی پیش کے ساتھ اور را اور عین کی زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ السرعہ جیسے ہمازہ، تو اس کا معنی ہے السرعۃ، جو اپنی قوت سے دوسروں کو پچھاڑ دے۔ اور شدید یہ اصل میں کہتے ہیں مضبوط کو، طاقتور کو، اور مضبوط اور طاقتور انسان جو ہے بہادر ہوتا ہے یا پہلوان ہوتا ہے، تو اس لیے محاورتاً یہ ترجمہ بھی کیا جاتا ہے پہلوان وہ نہیں ہے، بہادر وہ نہیں ہے، طاقتور وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دیتا ہے۔ یعنی جو آدمی دوسرے کو نیچے گرا کے اس کی چھاتی پہ سوار ہو جاتا ہے، دوسرے کو گرا لیتا ہے،
وہ طاقتور نہیں ہے، طاقتور وہ ہے جو غصہ کے وقت خود پر قابو پا لیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں طاقت کی ایک اور ہی تعریف فرمائی ہے، اور طاقت کی ایک اور ہی چیز کا ذکر فرمایا ہے، اور در حقیقت وہی قوت اور طاقت ہے۔ وہ ہے غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پانا۔ بڑے بڑے پہلوان غصے کے وقت منہ سے ان کے جاگ نکلتی ہے۔ جس آدمی نے غصہ کے موقع پر اپنے اوپر قابو پانا سیکھ لیا، وہ آدمی دنیا کے اندر کامیاب ہو گیا۔ بعض بھائی میرے پاس آتے ہیں گھریلو مسائل لے کر، لڑائی اور جھگڑے۔ میں کہتا ہوتا ہوں کہ بات ایک انگارہ ہے۔ اگر آپ گھریلو مسائل میں ایک تلخ بات برداشت کر لیتے ہو، بولتے نہیں، ایک انگارے کو برداشت کر لیتے ہو، تو آپ آگ سے بچ جاؤ گے۔ اگر آپ ایک انگارے کو برداشت نہیں کر سکتے تو پھر آگ سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ گھر کے اندر لڑائی کی آگ پھیلے گی، جیسے یہ ٹرک وغیرہ جن کے جو پٹرول لے کے جاتے ہیں، پیچھے لکھا ہوتا ہے خطرہ، اور بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تصویر بنی ہے، سگریٹ بنا کے اس کے اوپر کراس لگا ہے کہ اس کے نزدیک سگریٹ نہیں پینی۔ یعنی پیٹرول کے نزدیک اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں، سگریٹ کا لفظ جو ہے یہ نام لینے سے یہ نہ سمجھیے گا کہ میں اس کے پینے کے حق میں ہوں، یہ حرام ہے۔ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور یہ وہ نشہ ہے جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ، اور یہ انسانی جسم کو کھوکھلا کرتا ہے۔ خیر، میرے بات کرنے کا مقصد کہ آپ اس کے نزدیک اگر ماچس کی ایک اسٹک کو جلاتے ہیں، دیا سلائی کو جلاتے ہیں، تو آگ بھڑکنے کا اندیشہ ہے۔ بالکل ایسے ہی جب آپ ایک انگارے والی بات دوسرے کی طرف پھینکتے ہیں تو دوسرا بندہ اگر اپنے اوپر کنٹرول نہ کر سکا تو اس سے آگ جلے گی، اور بعض دفعہ اس آگ کے اندر قتل ہوتے ہیں، اس آگ کے اندر گھروں کی چتا جلتی ہے۔ بس وجہ کیا ہے؟ غصے میں اپنے اوپر کنٹرول نہ کر سکے۔ قابلہ صاحب نے فرمایا، آؤ تمہیں میں حقیقی طاقت سے روشناس کراتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حقیقی طاقت کیا ہے۔ حقیقی طاقت یہ ہے کہ تمہارے اعصاب اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ غصے والی بات سن کر بھی تمہیں غصہ نہ آئے، تم اپنے اوپر قابو پا لو۔ اور یہی حکمت کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں غصے پر قابو پانے والوں کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے، والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون۔ فرمایا وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں۔ والقاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے بندے اللہ کو پسند ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو آپس میں کشتی کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان میں ایک آدمی ایسا ہے جو جس سے بھی کشتی کرتا ہے اسے پچھاڑ دیتا ہے، اسے گرا دیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ طاقتور آدمی نہ بتاؤں؟ وہ آدمی جس سے کسی آدمی نے غصہ دلانے والی بات کی تو وہ اپنے غصے کو پی گیا،
اپنے غصہ پر غالب آ گیا، وہ در حقیقت اپنے شیطان پر غالب آ گیا اور اپنے ساتھی کے شیطان پر بھی غالب آ گیا۔ یہ مسند بزار کی حدیث ہے، حسن درجہ کی روایت۔ آپ علیہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے شیطان پر بھی اور اپنے ساتھی کے شیطان پر بھی غالب آ گیا، یعنی ہر آدمی کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور ایک شیطان بھی ہے۔ شیطان برائی کا حکم دیتا ہے، غصہ والی بات سے وہ اپنے نفس کو اگر قابو نہیں رکھ پاتا ہے تو اس کا نفس بڑک اٹھتا ہے، اور جب وہ بڑک اٹھے گا تو وہ بھی دوسرے پر حملہ کرے گا، جب وہ دوسرے پر حملہ کرے گا تو وہ بھی برداشت نہیں کر پائے گا اور دونوں ہی آپس میں الجھیں گے۔ لیکن اگر اس نے کنٹرول کر لیا، اس نے در حقیقت اپنے نفس پر بھی کنٹرول کر لیا اور دوسرے کے نفس کو بھی اس نے تھپکی دے کے سلا دیا۔ یہ حقیقی طاقت ہے، اور یہ ہے وہ طاقت جس کا حصول انتہائی اور انتہائی مشکل لیکن ناممکن نہیں ہے۔ جب بندہ اس کی پریکٹس کرتا ہے اور اس کی مشق کرتا ہے کہ میں نے غصے پر قابو پانا ہے تو غصے پر قابو پا لیتا ہے۔ میں طالب علم بھائیوں سے کہتا ہوتا ہوں جب یہ حدیث گزرتی ہے کہ آپ ایسا کریں 1 ہفتہ تک اس کا کورس کر دیں، یہاں سے ارادہ کر کے اٹھنا ہے کہ آج سے لے کر 1 ہفتہ تک میں نے غصہ نہیں کرنا، جیسی بھی کوئی بات ہوئی میں نے ٹھنڈا رہنا ہے۔ دیکھتے ہیں کلاس کے اندر کون کتنے دنوں تک جاتا ہے۔ ہماری کلاس میں وہ کامیاب، وہ ونر کہلائے گا جو 7 دن مکمل کر لے گا غصہ نہ کرنے کے۔ تو اس طرح سے اپنی نفسانی تربیت، اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے، قابو پانے کے لیے اس کی مشق کرنا، یہ ہماری تربیت کا حصہ ہے۔ اور غصے پر قابو پانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ طریقے بھی بیان فرمائے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 2 آدمی آپس میں لڑائی کرنے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا سا ہٹکے تھے، اور لڑائی کے دوران ایک آدمی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اس کی رگیں پھول گئیں۔ آپ علیہ صاحب نے ارشاد فرمایا مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے، اگر یہ وہ کلمہ کہہ لے تو اس کی غصے کی یہ حالت ختم ہو جائے۔ آپ علیہ صاحب نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب لوگوں نے جا کے اس آدمی سے کہا کہ تم یہ کلمہ کہو تو کہنے لگا کیا مجھے کوئی دیوانگی ہے، یعنی غصے کی کیفیت میں تھا، کہنے لگا میں کوئی دیوانہ ہوں، یعنی میں غصے کی حالت میں بھی عقل مند آدمی ہوں۔ بھائی غصے میں بندہ عقل مند نہیں رہتا ہے، غصہ تو عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بھی یہ ارشاد فرمایا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اگر تمہیں شیطان کی طرف سے چوکا لگے، یعنی شیطان غصے میں تمہیں مشتعل کر دے، تو اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ پکڑو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا کلمہ پڑھو۔ اور صحیح الجامع اس کی حدیث میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا غضب احدکم فلیسکت، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو خاموش ہو جائے، یعنی یہ بھی ایک طریقہ ہے غصے پر قابو پانے کا، خاموشی اختیار کر لے۔ اور جیسا کہ گزشتہ سبق میں یہ حدیث گزری من سمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی، جو خاموش ہوا وہ نجات پا گیا۔ اور سنن ابی داؤد کی حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے
اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اور اگر غصہ ختم ہو جائے تو بہتر، نہیں تو لیٹ جائے، یعنی اپنی حالت کو بدلے۔ اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، وہ خاموشی اختیار کر لے، یا اللہ رب العزت کی پناہ پکڑنے کے لیے تعوذ پڑھے۔ تو یہ چیزیں در حقیقت بندے کی حالت کو بدلتی ہیں، اور حالت بدلنے پر غصہ پر بندہ قابو پا لیتا ہے۔ بعض دفعہ غصے کی حالت میں بندہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے کوئی بات منہ سے نکل جائے گی، تو یہ بھی ہو سکتا ہے وہ چپ کر کے وہاں سے اٹھ کے چلا جائے، الگ جا کے بیٹھ جائے، اور پھر جو ہے سوچے کہ غصہ کروں گا تو کتنے میرے نقصانات ہوں گے، کتنی چیزوں میں بگاڑ لازم آئے گا، مجھے اس مسئلے کا حل حکمت سے تلاش کرنا ہے، حکمت سے ڈھونڈنا ہے۔ اور انشاءاللہ جب وہ الگ بیٹھ کے یہ سوچے گا، اس کا حل بھی نکال لے گا اور غصہ بھی ختم ہو جائے۔ وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ یہیں سے کل پڑھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔